ایک صاحب نے سوال پوچھا، پرائز بانڈ کے نام سے جو رقم ملتی ہے اس سے قربانی وغیرہ اور نیک کام وغیرہ کرنا کیسا؟ دیکھیے، پرائز بانڈ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو حکومت نے جاری کیا ہوا ہے پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے، وہ بالکل سودی لین دین ہے اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل رائج عام جو پرائز بانڈز وغیرہ ہیں، ان کا خریدنا، پاس رکھنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا، اور اسی طرح ان پر جو قرعہ اندازی کے ذریعے سے رقم نکلتی ہے، اس رقم کا لینا، یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ یہ رقم تحفہ اور انعام کے طور پر ہوتی ہے، یہ جوا اور سود نہیں ہوتا، اور یہ سود کے حکم میں بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو عام پرائز بانڈز ہیں، اس رقم کو آپ خود اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی جائز کام وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ مسجد تعمیر کروا دیں، حج عمرہ کر لیں، یا قربانی وغیرہ کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جوئے کے حکم میں جو پرائز بانڈ ہے، وہ والا پرائز بانڈ ہے کہ جس میں اپنی رقم ڈوبنے کا یا دوسرے کی رقم اچانک ملنے کا اندیشہ ہو، اور یہ حکومت کی جانب سے جو پرائز بانڈ ہے اس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پریمیم پرائز بانڈ حکومت کی طرف سے ہے وہ ناجائز اور سودی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے، اس کے اندر بالکل اصل رقم ڈوبنے کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مالک جب چاہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق بیچ سکتا ہے، خواہ قرعہ اندازی میں اس کا نمبر آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا یہ والا پرائز بانڈ جائز ہے، اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو رائج کردہ پرائز بانڈ ہے وہ سودی ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس صرف 1 یا 2 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، روزمرہ کے اخراجات بھی نہیں ہیں، رقم وغیرہ بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس پر قربانی لازم ہوگی؟ دیکھیے، ایسی صورت میں آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کے پاس نصاب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف سونا ہے۔ ساتھ میں اگر چاندی ہوتی یا رقم ہوتی یا پرائز بانڈ ہوتا یا کوئی اور ایسا مال ہوتا جس کے ساتھ مل کر آپ کی مجموعی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوتی، کیونکہ فقط سونا ہو تو پھر سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، اور اگر نصاب سے کم آپ کے پاس سونا ہے تو پھر اس کے ساتھ دیگر چیزوں کو ملایا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ چاندی وغیرہ کو ملایا جائے گا، اور یا پھر اس کے ساتھ دیگر پرائز بانڈ وغیرہ ہوگے، یا اس کے ساتھ کوئی اور رقم ایسی ہو کہ جو مجموعی قیمت ملا کر اگر آپ دیکھیں تو وہ عید الاضحیٰ کے ایام کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو، تو پھر آپ پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ لیکن جو آپ نے صورت بیان کی کہ فقط میرے پاس سونا موجود ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، کیا والد اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کر سکتے؟ دیکھیے، اگر آپ کی اولاد بالغ ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو آپ کو ان سے اجازت لینا ضروری ہوگی، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے جو بیٹے ہیں ان کی اگر نیت ہی نہ ہو تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ ان کی طرف سے قربانی کریں۔ ہاں، اگر آپ اپنے بیٹوں کی پرورش کر رہے ہیں، آپ ہی کی پرورش میں وہ رہتے ہیں، تو اگر آپ بلا اجازت بھی ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو دلالتاً اجازت ہونے کی بنا پر استحساناً قربانی یہاں پہ جائز ہو جائے گی، کیونکہ اجازت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو صراحتاً اجازت ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے، اور یہاں دلالتاً اجازت ہونا یہ متحقق ہے۔ لہٰذا قربانی بھی اگر آپ اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں اور بلا اجازت آپ نے کر دی تو قربانی ادا ان کی طرف سے ہو جائے گی۔